ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے. ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے. چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین میرا دل ہے، حسین میری جاں ہے. تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے اے محسن، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے اے محسن. تیرا کچھ کچھ حسین ہے، میرا سب کچھ حسین ہے. تمام حضرات ایک مرتبہ نماز پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا عظیم الشان ماہانہ درس قرآن جو کہ ختم نبوت شہدائے کربلا، شہدائے محرم الحرام کے مقدس عنوان سے معنون ہے. آپ حضرات نے مجھ سے قبل میاں محمد عارف طاہر صاحب سے نعتیہ کلام، حمدیہ کلام، اہل بیت، عظمت صحابہ پہ کلام سماعت فرمایا. میں بھی آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے شہداء بالخصوص حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی عظمت اور شہادت پہ کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ آپ حضرات کی محبت ہے. ابھی آپ نے بڑے پیار کے ساتھ میاں محمد عارف طاہر صاحب کو سنا، تو میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ میاں میاں ہے. ہمارے اکثر دوست کہتے مولوی صاحب آپ فلاں نعت خواں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے سبھی نعت خوان ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. ہم انہیں گزارش کریں گے وہ ہمارے پاس آئیں گے بھی ضرور. لیکن میاں عارف طاہر، ان سے ہماری ایک دو باتیں، مزاج بہت ملتا ہے. وہ مزاج کیا ہے؟ ہمیں پورے ملک سے کوئی بندہ فون کرے تو ہم نے کبھی ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میں ملتان آؤں گا، لاہور آؤں گا، آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے. تو الحمدللہ 10-12 سال سے میاں صاحب سے ہمارا تعلق ہے. جب بھی فون کریں صرف اپنے مدرسے کے لیے نہیں، مجھے باہر بھی کوئی بندہ مشورہ کرے نا مولوی صاحب کوئی نعت خوان بتاؤ، تو میں کہتا ہوں جی میری لسٹ میں ایک ہی نعت خوان ہے جس کا رابطہ میرے پاس ہے. تو الحمدللہ جہاں بھی جائیں کبھی انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. اور پھر آپ نے دیکھا بڑی سادگی کے ساتھ، وگرنہ یہاں تو عجیب قسم کے نخرے ہوتے ہیں جی. ساؤنڈ اداں دا ہونا چاہیے، روٹی اداں دی ہونی چاہیے، جگہ اداں دی ہونی چاہیے. اور پھر جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے آپ کو کلام سنایا ہے، میرا تو دل الحمدللہ اس پہ خوش بھی ہوا ہے، ایمان بھی تازہ ہوا. اگر آپ کا بھی ہوا تو ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. نمبر 2،
اللہ کی قسم بڑی خوشی کی بات ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر مجمع وہ ہے جو دیگر گاؤں سے تشریف لائیں حضرات، اور میں پچھلے 10-12 دنوں میں ان تمام گاؤں میں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ حضرت حسین کی شہادت اور عظمت بیان کر کے آیا ہوں۔ یہ آپ حضرات کا حضرت حسین سے پیار اور محبت ہے کہ مقامی بندہ ہو، اتنی دیر تک تو کیا لوگ مغرب کے فوراً بعد بھی اسے برداشت نہیں کرتے، آپ پھر بھی دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حضرت حسین کی محبت کا کمال ہے، کہہ دو بے شک۔ بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے چلا ہوں۔ عظمت پہ چند باتیں عرض کروں گا، اور چونکہ شہادت میں بہت سی باتیں ہمارے عقیدے اور نظریے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باتیں بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر کے کوشش کروں گا کہ جتنے تھوڑے وقت میں بات سمیٹی جا سکے سمیٹ لوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت حسین کی شان کیا ہے، اس پر میں 2 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ نمبر 1 مقام حسین کیا ہے، نمبر 2 پیغام حسین کیا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم حضرت حسین کا مقام بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کا پیغام بھی مانتے ہیں، ہم صورت حسین بھی مانتے ہیں، ہم سیرت حسین بھی مانتے ہیں، ہم کردار حسین بھی مانتے ہیں، ہم اخلاق حسین بھی مانتے ہیں، ہم ذات حسین بھی مانتے ہیں، ہم بات حسین بھی مانتے ہیں، ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، حسین کی بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، آپ کے نانا کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، حضرت حسین کے نانا کی ازواج کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، حضرت حسین کے نانا کے جانشین ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ہمشیرہ سے جن کا نکاح ہوا حضرت فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، جن کے دروازے پہ حضرت حسین نے پہرا دیا حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں اور درس حسینیت بھی مانتے ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں، درس حسینیت بھی مانتے ہیں۔ حضرت حسین کا مقام کیا ہے، حضرت حسین کی شان کیا ہے، میرے بھائیوں توجہ کیجیے، میں اس حسین کا مقام کیا بیان کروں کہ جس حسین کی عظمت فرشوں پہ مصطفیٰ نے بیان کی ہے، عرشوں پہ میرے خدا نے بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں حضرت حسین کا مقام، حضرت حسین کی شان کیا ہے، میں نے قرآن کریم کھولا، کون حضرت حسین جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ہیں، جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کے مصداق ہیں، جو اولئک حزب اللہ کے مصداق ہیں، اولئک هم الراشدون کے مصداق ہیں، جو ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہیں، اصحابی کا نجوم کے مصداق ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق ہیں، الحسین منی کے مصداق ہیں۔ حضرت حسین کون ہے، جو اللہم ہؤلاء اہل بیت کے مصداق ہیں۔ حضرت حسین کون ہے، جو پیدا ہوتے ہیں تو آزان مصطفیٰ دیتے ہیں، ٹھنڈی مصطفیٰ دیتے ہیں، نام مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ حضرت حسین کون ہے، جو چلتے ہوئے آئے اور گر پڑے میرے نبی ممبر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین کون ہے، جن کا رونا میرے نبی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت حسین کون ہے، جن پہ تیز قطرے بارش کے پڑ جائیں میرے نبی برداشت نہیں کرتے۔ حسین کون ہے، حسین نام ہے علم کا، عمل کا، حلم کا، اخلاق کا، کردار کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، لیاقت کا، ذہانت کا، امامت کا، حکمت کا، بصیرت کا، جرأت کا، شجاعت کا، شہادت کا۔ نانا میرا حسین صابر بھی ہے، میرا حسین شاکر بھی ہے، میرا حسین عابد بھی ہے، میرا حسین زاہد بھی ہے،
میرا حسین نمازی بھی ہے، میرا حسین قاری بھی ہے۔ نانا نماز ایسی کہ نماز بے مثال ہے، تلاوت ایسی کہ تلاوت بھی بے مثال ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین اسے کہتے ہیں جو حق کا علم بلند کرے پھر جھکتا نہیں ہے، بلکہ کربلا کے میدان میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ شاعر نقشہ کھینچتا ہے، کربلا کی جنگ کو تاریخی بنائیں گے حسین، کربلا کی جنگ کو تاریخی بنائیں گے حسین، ہوگا سر نیزے پہ اور قرآن سنائیں گے حسین۔ اللہ اکبر۔ جی میاں صاحب تو سبحان اللہ بچیے نا، ہن کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ۔ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کی شان کیا ہے؟ میں بڑی پیاری بات آپ حضرات کے دامن میں ڈالنے چلا ہوں، ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ میرے محبوب کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا حضور یوں فرما رہے ہیں حسین میری جان ہے، میں حسین کی جان ہوں۔ اب توجہ کیجیے، میں اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا اپنے انداز میں بیان کرنے چلا ہوں۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے، حسین ہر دم وفا کا پیکر، حسین ہر دم خدا کا شاکر، حسین حق ہے تیرا لشکر، حسین قرآن کا تو ذاکر، حسین مظلوم کی صدا ہے، الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ ادھا دی سبحان اللہ سے بندی نہیں اس گل تے، کہہ جو سبحان اللہ۔ اس حدیث کو آپ نے علماء سے بڑا سنا ہوگا، لیکن یوں کسی نے اس کی تشریح کی ہو سجا بندی کے اندر، الفاظ کے اندر، سنیے گا دوبارہ پڑھتا ہوں شاید آپ کو سمجھ آئے اور آپ بولیں حسین کون ہے۔ توجہ کیجئے، حسین ہر دم وفا کا پیکر، حسین ہر دم خدا کا شاکر، حسین حق ہے تیرا لشکر، حسین قرآن کا تو ہے ذاکر، حسین مظلوم کی صدا ہے، الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین عاقل کی جستجو ہے، ہر عقل مند بندہ حضرت حسین کی جستجو کرتا ہے۔ حسین عاقل کی جستجو ہے، حسین صحرا کی گفتگو ہے، حسین تو صاحب وضو ہے، حسین تو صاحب وضو ہے، حسین ڈرتا تیرا عدو ہے، حسین ڈرتا تیرا عدو ہے، حسین معصوم کی رضا ہے، حسین تو جان مصطفیٰ ہے، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ یہ ماموں کانجن ہے نا، یہ قصیدہ میں کہیں باہر پڑھتا پھر سنانے کا بھی مزہ آتا، پھر سننے کا بھی مزہ آتا۔ پھر بھائیو توجہ کیجئے گا، حسین کون ہے؟ میں نے کہا سن، حسین اسلام کا نگینہ، الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین کیا ہے؟ حسین اسلام کا نگینہ، حسین روشن ہے تیرا سینہ، کیوں نہ ہو جس سینے میں سب سے پہلے نبی کا لعاب جائے وہ روشن نہ ہو تو اور کیا ہو۔ حسین اسلام کا نگینہ، حسین روشن ہے تیرا سینہ، حسین تو بار سے مدینہ، حسین ثابت تیری صدا ہے، حسین ثابت تیری وفا ہے، الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اب اگر آپ سمجھے تو آپ تڑپ جائیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ حسین کون ہے؟ توجہ رکھنا، حسین تیرا کربلا میں آنا، حسین کربل میں تیرا آنا۔ توجہ کیجئے گا، جو حضرت حسین کا مقام سمجھتا ہے، حسین کربل میں تیرا آنا، وہ سینے پہ تیر کھانا، حسین کربل میں تیرا آنا، وہ سینے پہ تیر کھانا، سجدے میں سر کٹانا، حسین کربل میں تیرا آنا، سینے پہ تیر کھانا، سینے پہ تیر کھانا، سجدے میں سر کٹانا، پھر قرآن سنانا، پھر قرآن سنانا۔ حسین تو دین کی بقا ہے، الحسین منی، حسین تو جان مصطفیٰ ہے۔ دل میں تیرے کیسی گرا پڑی ہے، شاعر اس کا خلاصہ نکالتا ہے۔ الحسین منی کا جو میں نے پڑھا نا، شاعر نے اس کا خلاصہ نکالا۔ شاعر کہتا ہے دل میں تیرے کیسی گرا پڑی ہے، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ دل میں تیرے کیسی گرا پڑی ہے، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کے دل کا قرار ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے۔ سننا،
دل میں تیری کیسی گرا پڑی ہے، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ نبی کی آنکھ کا جو نور ہے، حضرت علی کے دل کا قرار ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ الحسین منی، حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کی شان کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنیے گا، پھر آپ کو تڑپانے کے لیے یوں کہنا چاہتا ہوں، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین مہر و رضا کی ہستی، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین مہر و رضا کی ہستی، حسین جور و سخا کی بستی، حسین شرم و حیا کی بستی، حسین قرآن کی جیسی آیت، حسین عزت، حسین عصمت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت۔ حسین کیا ہے؟ حسین دی ہے، حسین ایمان، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین ایثار میں نمایا، حسین خوشبو اور کوئی سطح ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا، بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ۔ حسین کیا ہے؟ حسین دین کا خراج بھی ہے، حسین سچائی کا مزاج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے۔ 4 دن ہو گئے مسلسل بخار ہے، گلا خراب، کھانسی، ڈاکٹر نے آج ڈرپ بھی لگائی، کہنے لگا مولوی صاحب ایک کو حال ریسٹ کرو۔ میں نے کہا جس بندے نے ایک دن کے 3 بیان دیے ہوں وہ ریسٹ کہاں سے کرے؟ میں نے کہا 28 اگست تک تو ریسٹ ہوتی نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ بس میں گزارا کر رہا ہوں، جہاں تک گلا ساتھ دے گا میں بات کروں گا۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کا شان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے زہرا کا، مرتضی کا دلارا حسین ہے، زہرا کا، مرتضی کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے۔ مردہ نہ سمجھو تم میرے حسین کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ وہ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ کون؟ حضرت حسین۔ حضرت حسین کی عظمت، شان، مقام پہ ایک بات کہنے لگا ہوں، پھر میں شہادت پہ حاضری دوں گا اور بات کو سمیٹ لوں گا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین کا مقام اور شان کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کو کھولا، حدیث مبارکہ کو کھولا، علماء اہل علم تشریف فرما ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ میں نے حضرت حسین کی عظمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے چند موتی لیے ہیں جو آپ کے دامن میں ڈالنے چلا ہوں۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین وہ ہے جو گلشن نبوت کی بہار ہے، آل محمد کے تاجدار ہیں، دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں، دین کا مطلع انوار ہے، امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں، عزم و ہمت کی تلوار ہے، حضرت علی کے دل کا قرار ہے، حضرت عثمان کے پہرے دار ہے، جس میں نبوت کی یادگار ہے۔ نانا حسین تو وہ ہے جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک سنیا سی بھی سن بول کے بندے دا گڑا بہندا ہے، سن کے بندے دا گڑا بہندا ہے۔ ایک میں سنیا سی، اگر تواڈے گڑے نہیں بیٹھے تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ گرمی ہے، مجمع زیادہ تھا، باہر سٹیج بناتے تو پھر مجمع پورا نہ آتا، اندر باہر لوگ پریشان ہوتے۔ ہم نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی گرمی ہونا، ہمیں سمجھ آئے کہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی کیسے دی تھی، اور ہم مستورات سے بھی حضرت استاد جی کا پیغام آیا۔ ہم نے جو جگہ بنائی تھی مستورات کے لیے، ہمارے حساب سے تو 70-80 مستورات ہوں گی، وہ جگہ کافی ہے، لیکن ابھی پیغام آیا کہ جگہ بہت کم ہے، آئندہ ہم خیال کریں گے۔ ان سے بھی معذرت کرتے ہیں، آپ سے بھی معذرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ جو آج تنگی ہے نا،
آج رو کے سارے اللہ سے دعا مانگیں گے آئندہ گرمیوں تک اللہ ہمیں اس مسجد کے لیے اے سی دے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ان کئی بندے انشاءاللہ اس بات سے نہیں کہتے یہ غریب مولوی ہے، غریب مدرسہ ہے، انہوں کتوں ملنا ہے؟ میں نے کہا دینے والا انسان نہیں ہے، دینے والا کون ہے؟ رحمان ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے حضرت حسین کی عصمت پہ چند جملے کہے، دو چار جملے کھولنے جا رہا ہوں تاکہ عقیدہ بھی سمجھ آئے، نظریہ بھی سمجھ آئے۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین وہ ہے جو گلشن نبوت کی بہار ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا میرے نبی کا گلشن کون سا گلشن ہے؟ کوئی پھولوں کا باغ یا پھلوں کا باغ میرے نبی کا گلشن ہے؟ نانا، یہ جو سوالات صحابہ کرام ہیں یہ میرے نبی کا گلشن ہے، اور اس گلشن کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا، ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے، عثمان اسلام کا گھر ہے، دروازہ علی حیدر ہے پاک رسالت دا گلزار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا۔ میں نے کہا میرے نبی کا گلشن، میرے نبی کا گلشن حضرات صحابہ کرام ہے، اور میں نے جملہ کہا حسین گلشن نبوت کی بہار ہے۔ کیوں میں نے جملہ کہا؟ اس لیے کہ جب گلشن کے اندر بہار آئے نا تو پھول مسکراتے ہیں، یہ پھولوں کا کھلنا، یہ پھولوں کا مسکرانا ہے۔ اسی طرح سرے کا جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے صحابہ اہل بیت کی آپس میں لڑائیاں، نانا رحماء بینہم، یہ تو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت حسین گلشن نبوت کی بہار کیسے ہے؟ حضرت حسین جب صحابہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اللہ کی قسم صحابہ ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ کیسے مسکرایا کرتے تھے صحابہ؟ کیسے حضرت حسین سے، حضرت حسن سے محبت کیا کرتے تھے؟ میں زیادہ نہیں، صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، ایک دفعہ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ ابھی میاں صاحب فرما رہے تھے نا کہ یکم محرم کے شہید کی بات نہ ہو تو ہمارا عنوان پورا نہیں ہوتا۔ میں لمبی بات نہیں کہتا۔ کون فاروق اعظم؟ پنجابی کا شاعر کہتا ہے باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے، باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے، جس دا ثانی تے نہ کوئی مول لے، ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی، آزاد کعبہ نشانی عمر دی۔ جو جتنی اونچی سبحان اللہ کہے گا اللہ جلدی اسے قابل لے جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں، وہاں پہ کوئی عالم دین بڑا آدمی بیٹھا ہو، دوران گفتگو ہم کوئی بات کہہ دیں، وہ عالم دین یا بڑا آدمی ہماری بات کی تائید کر دے، ہمارا خون بڑھ جاتا ہے، ہم خوش ہو کے کہتے یار اس عالم نے ہماری تائید کی ہے، اس عالم نے ہماری تصدیق کی ہے۔ دنیا والوں آج گھر جا کے چارپائی پہ لیٹ کے سوچنا تو صحیح اس عمر کا مقام کیا ہوگا جو عمر بولتا فرشوں پہ ہے، عرشوں سے اللہ قرآن اتار دیتے ہیں۔ عمر بولے زمین پہ عرش سے آیت اتر آئے، عمر بولے زمین پہ عرش سے آیت اتر آئے۔ ہاں حمایت ہو تو ایسی ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو۔ ایک پنجابی کا شاعر کمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کدی کدی جدوں لب سیو کھولدا، کدی کدی جدوں لب سیو کھولدا، اوے لباں تے پھر رب سیو بولدا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء مشہور جملہ کہتے ہیں ہر صحابی مرید بن کے آئے، جناب عمر مرید بھی بن کے آئے، کملی والے کی مراد بھی بن کے آئے۔ عمر کو بے انتہا ہے دیکھا، عمر میں امر خدا ہے دیکھا، عمر کی خاطر خدا کے آگے نبی کو محبوب دعا ہے دیکھا، عمر کا ارشد کے دل میں گھر ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں بتا رہا تھا
حضرت حسین گلشن نبوت کی پہاڑ ہے. کیسی پہاڑ ہے؟ توجہ کیجیے گا. سیدنا فاروق اعظم ہے, آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کسی بات پہ حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو کہہ دیا یا ابن الغلام, اور غلام کے بیٹے, حالانکہ آپ غلام کے بیٹے نہیں تھے. آپ کو غصہ لگا, اپنے والد کے پاس آئے, ابا جان مجھے حسین نے غلام کا بیٹا کہا بیٹا یہ کاغذ لے جا اور حسین کو کہہ کہ جملہ لکھ کے دے. حضرت حسین بھی موت میں تھے. حضرت حسین نے لکھ کے دیا یا ابن الغلام, اور غلام کے بیٹے حضرت حسین نے جب لکھ کر دیا, عبداللہ ابن عمر وہ کاغذ کا ٹکڑا لائے اور لا کر اپنے والد کو دیا. میں نے کہا سوچ رہے ہوں گے اب میرا والد جو ہے وہ قاضی کے پاس جائے گا, جج کے پاس جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرمانے, حضرت عبداللہ کو حضرت عمر فرمانے لگے, عبداللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا. ابا جان کیوں؟ فرمایا اپنے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا, جا کے دکھاؤں گا اور عرض کروں گا آقا ہم نے آپ سے بھی وفا کی, آپ کے نواسے سے بھی وفا کی ہے. پڑھو ہر دم درود ان پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. 7 محرم الحرام, ابھی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, بس میں حاضری پوری کر رہا ہوں. 7 محرم الحرام, درمیان میں بہت سی باتیں ہیں. ہماری جامع مسجد قادریہ 509, وہاں پہ حضرات مشورہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ محرم میں پروگرام ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ پروگرام طے ہوگا تو انشاءاللہ گلا بھی ٹھیک ہوگا. کہو انشاءاللہ. باہر والے ساتھی تو نہیں آ سکتے, لیکن شہر والے ساتھی, بنگلے والے ساتھی, 509 والے ساتھی, انشاءاللہ ہماری قادری مسجد 509 جب طے ہوگا تو آپ کو اطلاع ہوگی. آپ حضرات وہاں پہ آئیں گے نا انشاءاللہ. 7 محرم الحرام ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. کہاں پہ پہنچے؟ کربلا کے میدان میں پہنچے. جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے نا تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت حسین کو مجبور کرو کہ وہ میری بیعت کرے یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ. اگر بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت حسین کا پانی بند کر دو. عمر بن سعد کہنے لگا حسین ابن زیاد کا خط آیا ہے, یا تو آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں یا میں آپ پہ پانی بند کر دوں گا. حضرت حسین نے جو جواب دیا میں اسے اپنے انداز میں یوں نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین نے کہا ہوگا ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. فرمایا تم پانی کی بات کرتے ہو, ہمیں خون بھی دینا پڑا, ہم خون دے دیں گے لیکن باطل کو قبول ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حسین میں تم پہ پانی بند کر رہا ہوں. پانی بند ہو گیا. عمر بن سعد شام کو اپنے لشکر کے ساتھ آیا. آج کہنے لگا حسین آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا. فرمایا میں آیا تب ہوں, یہ 150 خط ہے میرے پاس. کوفیوں نے مجھے خط لکھے, ایک ایک خط پہ کئی کئی آدمیوں کے نام ہیں. ان ظالموں نے مجھے خط لکھ کے بلایا. جب میں آ گیا اب یہ اپنی بات سے مکر گئے, اپنی بات سے پھر گئے. اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا ارادہ یہی ہے میں واپس مکہ مکرمہ لوٹ جاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اس نے دوبارہ ابن زیاد کو لکھا. یہ غلط مشہور ہو گیا کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو. اور بھائی جب یزید کو ماننا ہی نہیں تو یزید کے پاس جائیں گے کیوں؟ مجھے سرحد پہ جانے دو. کس سرحد کی بات کرتے ہو؟ جب یزید کی حکومت کو نہیں مانا تو سرحد کون سی ہے؟ یہ دونوں شرطیں میرے حسین کی نہیں ہے. بس آپ نے ایک بات فرمائی, اگر یہ مکر گئے ہیں تو میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں. میرے بھائیوں سنیے گا, یہ خط عمر بن سعد نے لکھا ابن زیاد کو. ابن زیاد سوچنے لگا اگر جنگ سے بچا جا سکتا ہے ہم جنگ سے بچ جائیں, حضرت حسین کو واپس جانے دیں. جب شمر نے حالات دیکھے نا, شمر
فوراً کہنے لگا ابن زیاد یہ عمر بن سعد جو ہے یہ حضرت حسین سے ملا ہوا ہے، ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر تو نے عمر بن سعد کے کہنے پہ حضرت حسین کو واپس جانے دیا تو یاد رکھ حسین اتنا بڑا لشکر لے کے آئے گا پھر تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب ابن زیاد کا دماغ بھی پھرا اور اس نے خط لکھا، عمر بن سعد کو کہنا ہے جیسے ہی تیرے پاس میرا خط پہنچے نا اسی وقت حضرت حسین کو کہے یا تو میرے ہاتھ پہ آ کے یزید کے لیے بیعت کر لے یا پھر ان سے جنگ شروع کر دے، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو جنگ کا آغاز کر دے، نعوذ باللہ ان کو شہید کر کے ان کے سر کاٹ کے ان کے جسموں پہ گھوڑوں کو دوڑا دو۔ اللہ معاف فرمائے یہ خط اس نے شمر کو دیا اور کہتا شمر اگر وہ ابھی بھی سستی کرے اسے ہٹا کے اس کی جگہ تو سپہ سالار بن جانا اور یہ کام تو کرنا۔ شمر خط لے کے جاتا ہے، جب یہ کربلا کے میدان میں پہنچا اس دن 9 محرم الحرام تھی، کتنی محرم؟ 9 محرم الحرام۔ اس نے جا کے عمر بن سعد کو خط دیا، اس نے خط دیکھا، اب اسے اپنا عہدہ چاہتا ہوا نظر آیا، فوراً لشکر لے کے نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے دیکھ کر حضرت عباس کو فرمایا عباس اس سے پوچھ کیسے آیا ہے، کیوں لشکر لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت حسین سے کہیے بس 2 باتیں ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اپنے انداز میں نقشہ یوں کھینچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا عمر بن سعد نے کہا حسین یا جھکنے کے لیے تیار ہو جا یا کٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت حسین نے جواب دیا تو مجھے ڈرانے آیا ہے، تو مجھے جھکانے آیا ہے؟ سن لے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، اور ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ فرمایا ہم تو سبق یاد کر کے آئے ہیں، فلاح باللہ کی تہ میں بقا کا یہ راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فرمایا لڑوں گا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 9 محرم الحرام ہے۔ فرمایا کل سے جنگ کا آغاز کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ایک رات لی ہے، اس رات میں آپ نے بہت سے کام کیے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے خیمے میں گئے، جا کر آپ نے اپنی بہن حضرت زینب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی اہل بیت کی مذکورات سے کہا کل میدان جنگ سکے گا، اللہ اکبر، لاشیں گرے گی، زینب تیرے بھتیجوں کی لاشیں بھی گرے گی، تیرے بھائی کی لاش بھی گرے گی، لیکن تیری آواز خیمے سے باہر نہیں آنی چاہیے، تیرے سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ سرے کا جھوٹا ہے، لعنتی ہے وہ آدمی جو کہتا ہے حضرت زینب کا دوپٹہ اتر گیا، حضرت زینب بہن کرتی ہوئی میدان میں آ گئی۔ میں نے کہا اسے حیا کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ جب حضرت حسین نے کہا ہوگا کہ تیری آواز باہر نہیں آنی چاہیے تو حضرت زینب نے بھی کہا ہوگا حسین جس علی کا تو بیٹا ہے اسی علی کی میں بیٹی ہوں، اگر تو بہادر ہے میں بھی بہادر ہوں، جس فاطمہ کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے پیا ہے۔ سن لے بھائی حسین، تو شہادت کی تیاری کر، میں صبر کی تیاری کرتی ہوں، قیامت کی صبح تک لوگ تیری شہادت پہ فخر کریں گے اور میرے صبر پہ فخر کریں گے۔ اللہ ان کے گھروں پہ دوپٹے چھین لے، اللہ ان کی عورتوں کو در بدر کر دے جو میرے اہل بیت، میرے نبی کے اہل بیت کے دوپٹے کو یوں بیان کرتے ہیں، ان کی آواز خیمے سے باہر نہیں آئی۔ کہہ دو بے شک 10 محرم الحرام ہے، نماز ظہر کے بعد کا وقت ہے، بس میں شارٹ کر کے حاضر لگوا رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ دنیا والوں عجیب منظر تھا، ہم شہادت حسین نہ ارادتاً رونے کے لیے سناتے ہیں نہ اسے رونے کے لیے سناتے ہیں، لیکن اگر کوئی سنتے ہوئے سناتے ہوئے کسی کی آنکھ نم ہو جائے، کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، یہ تو اہل بیت کی محبت ہے۔ اور ایسے آنسو کو میرے محبوب نے رحمت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ رحمت کہا ہے۔ ظہر کے بعد کا منظر ہے اور بڑا عجیب منظر ہے، میرے حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کی قسم
تاریخ نے اس سے پہلے ایسا منظر نقل نہیں کیا. آسمان بھی رو پڑا ہوگا, زمین بھی تڑپ گئی ہوگی. کیوں؟ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو سیرا باندھتے نکاح کے لیے اس کی بارات جاتے ہوئے تو دیکھتا ہے, لیکن یہ کیسا منظر حضرت حسین پہ آن پڑا کہ حضرت حسین تشریف فرما ہے. آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر 18 سے 19 سال عمر مبارک ہے, اپنے گھوڑے کو ٹھیک کرتے ہیں, ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں, جنگ کا لباس پہنتے ہیں اور یوں گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلتے ہیں. میرا حسین رویا نہیں, میرے حسین نے جزا قضا نہیں کی, میرے حسین نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے. سنیے گا, حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تو زبان پہ ایک ترانہ تھا, دنیا والوں مجھے پہچانو, مجھے علی بن حسین بن علی کہا جاتا ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے نسبت رکھتے ہیں. ہم جیسے اعلیٰ عظمت شان والے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ یزید پلید کی بیعت قبول کرے. یزید جیسے فاسق فاجر بے نمازی شرابی آدمی اور گانے سننے والا اور دین کو خراب کرنے والا ایسے آدمی کی ہم بیعت قبول کریں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے ہیں نا, علماء نے عجیب اتفاقی بات لکھی ہے, فرمایا جو حضرت علی اکبر تھے نا ان کی شکل مبارک اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی. اس لیے جب آپ دشمن کی صفوں میں گئے نا, یہ دشمن کی صفوں کو پلٹ کے رکھ دیا, دشمن کہنے پہ مجبور ہو گیا. محسوس یوں ہوتا ہے یہ علی اکبر نہیں ہے بلکہ شیر خدا خود تشریف لے آئے. حضرت حسین بیٹھے دیکھ رہے ہیں, دیکھتے دیکھتے ایک ظالم نے نیزہ مارا, حضرت علی اکبر تڑپ کے گھوڑے سے نیچے گرے ہیں. یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, سب صاحب اولاد ہو, ہاں جو جوان بیٹا تڑپ رہا ہو تو باپ کے دل پہ کیا قیامت بیتتی ہے. حضرت حسین اٹھے ہیں اپنے علی اکبر کو بچانے کے لیے, اس سے پہلے ایک قریب جاتے بچاتے ایک ظالم نے حضرت حسین کے سامنے حضرت علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میرا حسین رویا نہیں, میرے حسین نے ماتم نہیں کیا, میرے حسین نے سینہ نہیں پیٹا, میرے حسین نے چہرہ نہیں پیٹا, میرے حسین نے بال نہیں نوچے. کیوں؟ یہ سب کچھ حسین کے نانے کی شریعت میں حرام ہے. حسین کے نانے کی شریعت میں کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. حضرت حسین نے صبر کا مظاہرہ کیا, جو اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. بڑے حسین ہے, اکیلے حسین ہے اور خاندان کا کوئی بزرگ بھی پاس نہیں ہے. حضرت حسین کے رشتے داروں میں سے کوئی آدمی بھی ساتھ نہیں ہے. اس طرح حضرت حسین اکیلے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. شاید تڑپ کے بولتا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ ہو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, جو جہنمی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے آیت پہ ڈھایا وہ حسین. اللہ اکبر, کیا منظر ہوگا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہمارا کوئی رشتے دار اس دنیا سے چلا جائے, دیگر رشتے دار دوڑ کے پہنچتے ہیں, یار غم کا موقع ہے, اپنے بندے کو سنبھالو. میرے حسین اکیلے, کتنا بڑا صبر, کتنا بڑا حوصلہ. جو ابھی جا کے حضرت علی اکبر کی لاش کو رکھا ہے, پیچھے میدان میں ایک آواز پہنچتی ہے, یا اماں, او میرے چچا, او میرے چچا. آپ نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے رضی اللہ عنہ, جوان بیٹا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت قاسم کے شادی کے دن مقرر تھے, قریب شادی تھی. حضرت قاسم پہ عمر بن سعد نے حملہ کیا, حضرت حسین دوڑے آ کر وار کیا. عمر بن سعد کی یہاں سے گولی کٹتی ہے, لیکن اس سے پہلے اس کی تلوار کام کر گئی. حضرت قاسم کی جام شہادت نوش کرتے ہیں, جو حضرت حسین نے ان کی لاش کو اٹھایا. جنگ جاری ہے, چلتے چلتے ایک ظالم نے تلوار ماری. حضرت حسین کے سر مبارک کے جو لوہے کی ٹوپی اور خود کا حصہ تھا اسے چیرنا ہوا. وہ جناب تلوار سر مبارک میں لگی ہے, خون نکلنا شروع ہوا. آپ نے ایک ٹوپی اور لی, اسے سر پہ باندھا, کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا تاکہ خون زیادہ نہ نکلے.
اب حضرت حسین کچھ تھک گئے، آپ نے خیمے کی لکڑی کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ہے، اچانک خیمے کے اندر نظر گئی نا تو 18 جو اب 6 ماہ کے معصوم، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ وہ تشریف فرما ہے، معصوم عبداللہ 6 ماہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ میرے حسین لڑائی کے لیے نہیں آئے، بہت سی عقیدے کی باتیں تھی، لیکن میں نے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ان کو چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ قادری مسجد میں ترتیب بنی، میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات سے بات کو شروع کروں گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، حضرت عبداللہ کو جب حضرت حسین نے دیکھا نا، اشارہ کیا عبداللہ کو لے کے آؤ تاکہ آخری ملاقات ہو جائے، آخری دفعہ اپنے عبداللہ کو پیار کر لو، یہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کے پوچھے گا میرے باپا کیسے تھے، میرے باپا کی شکل و صورت کیسی تھی۔ ہر باپ کے جذبات ہوتے ہیں نا۔ حضرت عبداللہ کو لایا گیا، سینے پہ لٹایا گیا، حضرت حسین ان کے بوسے دینے لگے، لیکن کیا پتا تھا حسین کہ عبداللہ اس سے پہلے جنت میں جا کے آپ کا استقبال کرے گا، آپ کا انتظار کرے گا، نانا کے قدموں میں عبداللہ پہلے پہنچ جائے گا۔ ایک ظالم سے برداشت نہ ہوا، ظلم کی انتہا ہے، اس نے تیر مارا، حضرت عبداللہ کے آگے لگا، حضرت عبداللہ تڑپے، معصوم سی ننھی سی جان تڑپی ہے اور جان شہادت نوش کر جاتی ہے۔ حضرت حسین نے پھر بھی جزا مزا نہیں کی ہے، حضرت حسین نے جو ان کا خون لیا اور آسمانوں کی طرف اچھال دیا۔ اللہ دہری دیے تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت حسین کو اب بلا کی پیاس لگی ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، پانی پلانے والا کوئی نہیں، اللہ اکبر، جن کو نبی اپنے ہاتھ گھسایا کرتے تھے۔ حضرت حسین کو پیاس لگتی نا تو میرے نبی پانی نہ دے کے اپنی زبان حسین کے ہاتھوں میں رکھ دے کے افضل ہے ملک جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا ایک بھائی کی تھی بس حکومت یقین کی اور صدیہ حسین کی ہے، سلالہ حسین کا۔ وہ حسین زمانہ جس کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یزید مٹ گیا، یزید کیا ہے؟ مٹ گیا۔ اللہ اکبر، قیامت تک حسین رہے گا، کہو بے شک۔ وہ حسین آج پیاسا ہے، بائیں دیکھا پانی پلانے والا کوئی نہیں، بائیں دیکھا پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ اب میرا حسین گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، دریائے فرات کی طرف نکلے، دریائے فرات کے کنارے پہنچ کے حضرت حسین نے پانی کا چلو بھرا، اپنے ہاتھوں کے قریب کیا، ابھی پانی پینا چاہتے تھے، ایک ظالم نے تیر مارا، ہاتھوں پہ آ لگا، خون کا فوارہ نکلا، پانی چھوڑ دیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، حضرت حسین پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ مجھے حیران ہے ان لوگوں کی عقل پہ جو اس کے باوجود بھی یزید اور یزید کے ساتھیوں سے نرمی کا موقف رکھتے ہیں۔ ہم یزید کو پلید مانتے ہیں، ہم یزید کو فاسق اور فاجر مانتے ہیں، حضرت حسین کے قتل کا اسے ذمہ دار مانتے ہیں۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کا موقف کوئی نرم موقف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی لعنت کرے ہم اسے روکتے بھی نہیں ہے، اس کا اپنا نظریہ اور اس کی اپنی محبت ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ کرے، اور جو یزید کے چاہنے والے ہیں اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے۔ اچھا جب اس کے دعا میں دے نا تو بندے دوڑ جاتے ہیں، وہ بندے کی کرتے تھے؟ آج کل سیاست عروج پہ بندے کتنے نہ کتنے سر پھنسا لیندے نے، سر پھنسا لیندے نے۔ اس کے نے یار چھڈو پر لڑتے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ دنیا میں جس قوم سے جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن بھی کیا ہوگا؟ بولتے نہیں، قیامت والے دن بھی کیا ہوگا؟ میں کہتا تجھے ساڑھے نال بڑے پروفیسر، بڑے سمجھدار، بڑے دلیلاں والے، بڑے حکمت والے آ دعا کریے اپنے سارے دا جڑا جڑا سیاسی کہہ دے اللہ موت بھی او دے ورگی دے تے قیامت والے دن حشر بھی او دے نال کرے۔ پھر بندے کہیں مولوی صاحب دعا کتھوں آ گئی؟ اللہ اکبر، یہ دعا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے خون نکلا، آپ نے پانی چھوڑا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دشمن کی طرف نکلے ہیں،
سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک میرا حسین زخمی ہے۔ شہادت کے بعد زخم گنے گئے وہ 67 زخم، 33 نیزوں کے، 34 تلواروں کے، تیروں کے زخم اس کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود جرت کتنی ہے، شجاعت کتنی ہے۔ ایک کوفی مقابلے میں نہیں آتا ڈرتا ہوا، 10 کی ٹولیاں بنا کے آتے ہیں، میرے حسین کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ جرت دیکھی، لباس پھٹا ہوا، خون بہ رہا، پیاسے، تو کہنے والا کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی بقال ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان بھی، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، اس طرف کبھی ہے دیر، بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ شمر کہنے لگا ایسے بات نہیں بنے گی، چاروں طرف سے گھیر لو۔ کیا کر لو؟ چاروں طرف سے گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیرا، کسی نے تلوار، کسی نے تیر، کسی نے نیزہ، زخموں سے چور ہو کے قرآن پڑھتے ہوئے میرے حسین نے یوں سر سجدے میں رکھا۔ جب سر سجدے میں رکھا تو خالی کہنے لگا، شمر کہنے لگا خالی سر کاٹ۔ خالی آگے بڑھا، ڈر گیا۔ سنان بن انس نے سر کاٹا۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول، لیکن حسین کا دشمن حسین کا سر کاٹ کے بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کیوں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، کہہ دو بے شک۔ آخری دفعہ بولو انشاءاللہ، کتنے عروج پر ہیں ستارے، جیت کر بھی دشمن ہارے حسین کے۔ کیسے ہارے؟ اب ذرا دیکھنا، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس آخری بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابن توسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے بھی حضرت حسین کے قتل میں آپ کی شہادت میں حصہ لیا، اللہ نے اسے دنیا میں برباد کر دیا۔ اللہ نے اسے دنیا میں کیا کر دیا؟ ایک بوڑھا آدمی تھا جو حضرت حسین کے قتل میں شریک ہوا، دفعتاً اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو تو اچھا بھلا تھا، تیری نظر بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ امام الانبیاء ہیں، آپ نے جو اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی غصے میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے سامنے وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس پہ 10 قاتلان حسین کی لاشیں پڑی تھی۔ کتنے؟ 10۔ فرمایا حضور نے مجھے دیکھا نا تو آپ نے مجھے ڈانٹا، ڈانٹ کے حضرت حسین کے خون کی ایک سرائی میری آنکھوں میں لگائی، کہا جب میں صبح اٹھا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ میرے بھائیو سنیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاتل جو بڑا خوبصورت تھا، یاد رکھنا صحابہ اہل بیت کے گستاخ کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی شکل پہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ نہیں تو اندازہ کر لینا یہ جو صحابہ یا اہل بیت کا گستاخ ہوگا اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، اس کے قریب سے عجیب سی گندی بدبو بھی آپ کو آئے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ تو یہ آدمی بڑا خوبصورت تھا، اچانک اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا جیسے کالا تیل ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اور تجھے کیا ہوا؟ کہا میں وہ آدمی ہوں جس نے حضرت حسین کے سر کو شہادت کے بعد اپنے جناب گھوڑے کی گردن میں ڈالا تھا۔ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں مجھے 2 فرشتے پکڑتے ہیں اور آگ پہ لے جاتے ہیں، اس لیے میرا یہ حال ہو گیا۔ اسی طرح تڑپ تڑپ کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ ظالم جس نے حضرت حسین کے ہونٹ پہ تیر مارا تھا، پانی پی
پیتے وقت اللہ نے اس پہ پیاس کو مسلط کر دیا. وہ کئی دن تڑپتا رہا, ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی. جتنا پانی دیتے پھر کہتا پانی. تڑپتے پانی پیتے پیتے تڑپتے تڑپتے پیٹ پھٹا اور جہنم رسید ہو گیا. یہ جو شمل تھا نا شمل, اسے لوگوں نے قتل کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا. رہا یزید تو یزید اس کے بعد 2 سال یا 3 سال 8 مہینے تک اس کی حکومت رہی, لیکن ایک دن بھی اسے سکون نصیب نہ ہوا. غرض جو بندہ بھی حضرت حسین کے قتل میں شامل ہوا, شہادت میں شامل ہوا, اللہ نے اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا, آخرت میں وہ ذلیل ہوں گے کہو انشاءاللہ. لیکن میرا حسین شہادت کا جام پی کے کتنے عروج پر ہیں. ستارے حسین کے دشمن جیت کر بھی ہارے, حسین کے ستارے کتنے عروج پہ ہیں. اگر سبحان اللہ کہو تو 2 باتیں سنا دوں. پھر بھی سبحان اللہ اپنی سبحان کیا سبحان اللہ. پہلی بات سننا, خولی کہنے لگا یہ سر مجھے دے دو. خولی تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے ابن زیاد کے دربار میں میں لے کے جاؤں گا. کس کے دربار میں؟ یہ درباری بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. 14 اگست آیا نا, کئی درباری لوگ ٹر ٹر کر دیں. اجمیر کل بارش کر دی ہے نا, وہ مینڈک نکل دیں 4 دن ٹر ٹر کر دیں. یہ درباری بھی ٹر ٹر کر دیں. کی کہتے ہیں وہ جو بندی تک پاکستان بنا دیں حافظ علی سی. میں نے کہا کیسی تیری ٹر ٹر ہے, اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مینڈک بارش میں نکلتے 2-4 دن ٹر ٹر کر دیں, پھر کی کر دیں چپ کر جاتے ہیں. کہنے لگا مولوی صاحب بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا کیوں نہ کہوں. وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا, آج تم کہتے ہو علماء دیوبند پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. میں اس پہ صرف 2 مختصر باتیں جو کہ ہمارے عنوان کا حصہ ہے اور ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی, توجہ رکھنا. قائد اعظم محمد علی جناح سچے تھے جھوٹے تھے؟ سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ چلو اگے داڑھی والے بولے سے بغیر داڑھی والے بولے چونکہ قائد اعظم کی داڑھی نہیں تھی. سچے تھے کہ جھوٹے تھے؟ چلو قائد اعظم سے پوچھ لیتے ہیں کہ علماء دیوبند سچے تھے یا جھوٹے ہیں, آپ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. کسی نے قائد اعظم سے سوال کیا, مسٹر جناب آپ اتنی بڑی تحریک کو لے کے چلے گئے اور کچھ لوگ آپ کے خلاف ہیں, کچھ علماء آپ کے خلاف ہیں, آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کو پریشانی نہیں؟ کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں. عجیب بات ہے, آپ کو پریشانی نہیں. کہا مجھے اس لیے پریشانی نہیں کہ میرے ساتھ ایک عالم دین ہے. میرے ساتھ کیا ہے؟ ایک عالم دین ہے. پوری دنیا کے علماء کا علم, پوری دنیا کے علماء کا تقویٰ طہارت وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. کہاں میں رکھ دیا جائے؟ یہ نشانی ہے, آپ دیکھیں یہ تھانوی ٹوپی ہے, میرے پاس بھی ایسی ٹوپی ہے. ہم نے یہ یوں نہیں پہنی ہوئی, یہ کسی وجہ سے پہنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت کیا کہنے لگے قائد اعظم محمد علی جناح؟ کہا پوری دنیا کے علماء ایک طرف, ان کا علم تقویٰ طہارت ایک طرف, اور اس عالم کا علم ایک طرف, تو ساری دنیا کے عالم مل کے بھی اس عالم کا مقابلہ کر سکتے. فرمایا وہ عالم میرے ساتھ ہے, ان کا نام تو بتا دیجئے. فرمایا فخر دیوبند, فخر دیوبند, حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. سب کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا سانو پتہ ہے جدو 1857 کی جنگ لگی تے کیڑے کہندے سی کہ انگریز کے خلاف لڑنا ٹھیک نہیں, سانو انہاں دا بھی پتہ ہے. تے تحریک ریشمی رواج چلی تے جنہاں اندر انگریز کا ساتھ دتا سانو انہاں دا بھی پتہ ہے. میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا. پھر جب پاکستان الحمدللہ بن گیا, میں یہاں پہ ایک بات حضرت تھانوی کے حوالے سے اور کہنا چاہتا ہوں. یہ مسجد ہے, مدرسہ ہے, جس بندے نے اس پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا اسے قیامت تک ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو بھی مدرسہ ہے, جو بھی مسجد ہے, جس نے 1 اینٹ لگا دی 10 روپے خرچ کر دیے, اسے قیامت تک اجر ملے گا. قائد اعظم تیری قسمت میں اللہ نے کیسا اجر لکھا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خواب ہے, آپ نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا, کہا یار میں نے خواب تے بہت کا کام دینے اور میں بڑا عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا حضرت؟ فرمایا بڑا میدان ہے, کرسیاں سجی ہوئی, یوں محسوس ہوتا ہے کہ حشر کا میدان ہے. علماء, طلباء, فقہاء, محدثین, بڑے بڑے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان میں عربی لباس پہن. کون سا لباس پہن کے؟ قائد اعظم بھی بیٹھے, پینٹ شرٹ پا کے نہیں بیٹھے, عربی لباس پا کے بیٹھے. میرے الفاظ سے غور کرے ہو, کون سا لباس پہن کے؟ عربی لباس پہن کے.
وہ بھی وہاں بیٹھے. تب میں بڑا حیران ہوا. علماء میں، طلباء میں، اولیاء اللہ میں، کتب، ابدال، غوث، ان لوگوں میں قائد اعظم کی کرسی اور عربی لباس. فرمایا میں نے جب پوچھا نا پوچھنے والوں سے خواب کے اندر، تو انہوں نے کہا یہ اس وقت ایک بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، اور اس وقت قائد اعظم پاکستان بنا رہے تھے. سبحان اللہ. ایک مسجد ہم نے بنائی تو ہم جنت کے حقدار بن گئے، اور جس نے پورا ملک دیا کہ ملک میں لاکھوں مساجد، ہزاروں مدارس ہیں، کیا اس قائد اعظم کو اجر اور ثواب نہ ملتا ہوگا؟ کیوں نہیں ملتا ہوگا؟ اس لیے آپ نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا کہ تم ڈٹ جاؤ قائد اعظم کے ساتھ. میں تو بڑا آدمی ہوں، آج مرا تو صبح مرا، صبح مرا تو پرسوں مرا، میں بڑا آدمی ہوں، تم میرے جوان شاگرد ہو، ڈٹ جاؤ قائد اعظم کے ساتھ. اور فرمایا میری ایک بات ذہن میں رکھنا، تم دونوں میں سے ایک بھائی میرا جنازہ پڑھائے اور ایک قائد اعظم کا جنازہ پڑھائے. اگر قائد اعظم کو پتا تھا کہ دیوبندی پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تو وصیت کیوں کی؟ کہا جب میں مر جاؤں میری وفات کے بعد میرا جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے، کوئی اور مولوی جرا دیوبندیاں کے فتوا راجا بھی دیوبندی پاکستان بنانے دے حق چ نہیں سن، او مولوی میری منزل قریب بھی نہ آئے، میرا جنازہ پڑھائے. تو حضرت مولانا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے فرمن کے جناب والا شاگرد رشید حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائے، تو جنازہ حضرت عثمانی نے پڑھایا. اور اس سے بھی بڑی بات سنیے، اتنی لمبی تحریک جدوجہد کے بعد پھر اللہ اکبر جب پاکستان کا پرچم لہرانے کی باری آئی نا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج پاکستان کا پرچم کراچی میں لہرایا جائے گا اور ڈھاکہ میں لہرایا جائے گا. جناب قائد اعظم آپ آگے بڑھیے گا، ڈاکٹر علامہ اقبال کو آگے کیجیے. کہا نہیں، کل پھر لوگ کہیں گے علماء کا پاکستان کے کیا ساتھ تعلق ہے؟ جن کا حق ہے، جنہوں نے اصل محنت اور اصل قربانی دی ہے، میں ان کے ہاتھوں میں پرچم دوں گا. ڈھاکہ میں اگر پرچم لہرایا تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی جو علماء دیوبند کے ثبوت ہے انہوں نے لہرایا. اسی طرح اگر کراچی کے اندر پرچم لہرایا ہے تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے. میں بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نہیں کہتا، میں آپ پہ مسلط نہیں کرتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، آپ کا جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ کی دنیا بھی آپ کے لیڈر کے ساتھ گزرے، آپ کے موت بھی آپ کے لیڈر کی طرح آئے، قیامت والے دن آپ کا حشر بھی آپ کے لیڈر کے ساتھ آپ کا حشر ہو. لیکن میں اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان دامت برکات العالیہ وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ مدارس کی، مساجد کی، تبلیغی جماعت کی، خانقاہوں کی، یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان سب کی جنگ لڑ رہا ہے. تو حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات العالیہ ہے، انداز اپنے اپنے ہیں، کسی کو سمجھ آتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا، لیکن یاد رکھنا یہ پرچم لہرایا بھی ہم نے تھا، اور اگر اسے بچانے کے لیے خون دینا پڑا، اولاد دینی پڑی، جان دینی پڑی، مال دینا پڑا، علماء سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن پاکستان میں آج نہیں آنے دیں گے. حسین کیسے بات کی؟ اگر سبحان اللہ کہو تو بات پوری کرتا ہوں. بات درباریوں سے نکل گئی تھی، آگے سے آگے چلی گئی. تو یہ کہنے لگا، خولوی کہتا ہے دربار میں سر میں لے کے جاؤں گا تاکہ ابن زیاد مجھے انعام دے. لے کے گیا نا تو شہر کا دروازہ، شہر کا فاتح بند ہو گیا، کیونکہ عصر کے وقت قریب آپ کی شہادت ہوئی، جاتے جاتے پھر مغرب ہو گئی، لیٹ ہو گیا. تو یہ اپنے گھر لے گیا سر کو. گھر جا کے اس نے سر مبارک نہ ایک برتن کے نیچے رکھا اور اپنی چارپائی پہ بیٹھا. اس کی بیوی تھی جس کا نام نوار تھا. اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، نوار ادھر آ. نوار آئی، اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگا میں تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا ہوں؟ تحفہ لے کے آیا ہوں. وہ کہنے لگی کیا لایا؟ کہتا ہے زمانے کے معزز کا سر لایا ہوں. نعوذ باللہ. یہ بڑی نیک اور سمجھدار عورت تھی، سمجھ گئی. کہنے لگی کہیں حسین کا سر تو نہیں لایا؟ کہتا ہاں ہاں تیرے لیے حسین کا سر لایا ہوں. کھڑی ہو گئی. لعنت ہے تجھ پہ، لوگ اپنی بیوی کو لیے مٹھائیاں، کپڑے، روپے، پیسے، ہیرے جواہرات لے کے جاتے ہیں، اور تو نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر لے کے آیا ہے. آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، کہہ کے چلی گئی. اس نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا، وہ اس کے پاس بیٹھی. تھوڑے سے وقت کے بعد وہ کہنے لگی خولی اس برتن کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟
اس نے کہا وہاں سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور آسمان کی طرف جا رہی ہے اور چند سفید پرندے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا وہ پرندے نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو حسین کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں. تھکے تھکے ایک بار ہو گیا جو سبحان اللہ. میں نے بچپن میں زمانہ طالب علمی میں اپنے بڑوں سے یہ واقعہ سنا تھا, ذرا سنیے گا. ابن زیاد کا دربار ہے, سر پہنچ گیا ابن زیاد کے دربار میں. امام زین العابدین جو حضور کے خاندان حضرت حسین کے خاندان سے آخری فرد بیمار فرد بچے تھے, اللہ اکبر, وہ بھی تشریف فرما ہے. چلتے چلتے بات ہوتے ہوتے بہت سی باتیں ہیں درمیان میں, وہ بھی سننے کے قابل ہے. پھر یزید کے دربار میں انشاءاللہ موقع ملا قادری مسجد میں تو ضرور تفصیل سے سناؤں گا. آخری بات کر رہا ہوں. ابن زیاد کہنے لگا اے زین العابدین, ہم بڑے کہ تم بڑے, کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے, دشمن جیت کر بہارے حسین کے, کیسے کہوں بھلا میں پیاسا حسین کو, لب چوستے تھے آقا پیارے حسین کے, جھکتے نہیں کٹتے ہیں آج بھی جنہوں نے دل میں نقش اتارے حسین کے. سنیے گا, عروج سنیے گا. کہنے لگا ہم بڑے کہ تم بڑے. امام زین العابدین نبی کے خاندان کا فرد, جواب دیکھیے کیا دیا. ابن زیاد شہر میں حکومت کس کی ہے؟ کہتا میری. فوج کس کی ہے؟ کہتا میری. سپاہی کس کے ہیں؟ کہتا میرے. مسجد میں حکم کس کا چلتا ہے؟ کہتا میرا. مؤذن کس کی بات مانتا ہے؟ میری. کہا سن, سب کچھ تیرا ہے, ابھی آزان ہوگی, اگر آزان میں مؤذن کی زبان پہ تیرے نانے کا نام آئے تو بنا ہے, میرے نانے کا نام آئے تو میں بنا ہوں. دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے, دھڑ دھڑ کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے ساتھ مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عجیب نبی ہے جنگ بھی, حسین نے یزید سے اس سے بڑھ کر جیت گیا. یزید تھا حسین ہے. کہہ دیجیے یزید تھا حسین. بولو حسین. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. مجلس سے ذکر ہوتی ہے, اس کے بعد ہمارے بچے ہیں, انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا, ان کا آخری سبق ہوگا اور حضرت اسراجی تشریف فرما ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نا کہ قائد اعظم نے پرچم علماء کے ہاتھ سے لہرایا. کیوں؟ بتایا کہ میں چھوٹا ہوں, علماء کیا ہے, بڑے ہیں. اسی طرح چونکہ ہم چھوٹے ہیں, یہ جتنا بھی ورق ہے جتنا بھی کام ہے یہ ہمارے استاد محترم میرے طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر کی عطا اور نقشبندی دامت برکات پورا دیا. یہ حضرت کا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طالب علم کو انعام دینا ہے, اعزاز دینا ہے, دعا کروانی ہے تو حضرت استاد جی کروائیں. آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ستمبر کے اندر تیسرا جمعہ جو ہے مغرب کے بعد ہمارا پروگرام وہ روٹین سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. نعت ہوگی 15-20 منٹ, اس کے بعد 1 گھنٹہ بیان, مجلس ذکر, دعا ہوگی. آج چونکہ 14 اگست کا پروگرام تھا تو حضرت استاد جی دیگر علماء کے مشورے سے ہم نے یہ لمبا پروگرام رکھا, تو اس میں جو ہمارے مہمان آنے تھے ان کے حوالے سے استاد جی انشاءاللہ فرما دیں گے کہ ان کو کیا بنا. تو ہمارے استاد جی نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اپنے جامعہ میں, مغل ویلی میں, خانقاہ میں. جو بچہ کم سے کم دنوں میں قرآن پاک پارہ ختم کرے گا اس کو انعام دے گے. تو جس بچے نے آج آخری سبق سنانا ہے اس نے آخری پارہ 9 دنوں میں حفظ کیا. کہہ دو الحمدللہ. آپ اس بچے کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے, اسے شاید صحیح طریقے سے ابھی وضو بھی نہ کرنا آتا ہو, لیکن قرآن مکمل حفظ کر لیا. یہ 557 ہمارے قریب گاؤں ہے, وہ جوانا وہاں کے وہ رہنے والے ہیں. تو انشاءاللہ استاد جی مختصر ارشاد بھی باتیں 2-4 فرمائیں گے, دعا بھی کروائیں گے. اب سارے حضرات پڑھ لیں تاکہ مدرسے سے اللهم صل على محمد وعلى سارے حضرات ذوق شوق کے ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کیجیے. جہاں ہمارے جمع ہونے کے 2 مقصد ہیں, ایک جو پروگرام ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, نعت ثانی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ مجلس سے ذکر ہوتی ہے. اور نسبت جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے, نسبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے ہم تو علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے بہت مکمل ہیں, لیکن جو بزرگوں کی نسبتیں ہیں وہ نسبتیں بہت بڑی ہیں. تو اس لیے آپ حضرات ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ ذکر کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی وہ بچہ حافظ محمد شہباز آپ کو اپنا آخری سبق سنائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ استاد کی مختصر بات اور پھر دعا ہوگی. حافظ محمد شہباز.